بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی نعمت عطا کی اور ہمیں تمام انسانوں میں سے یہ شرف عطا کیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں یہ فضیلت بھی عطا کی کہ ہم پر اپنا کلام نازل فرمایا اور اس کلام کے ذریعے سے ہماری دنیا کی زندگی میں جو ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کیا، اور آخرت کی تعمیر کے حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ بھی ہمیں مہیا کی۔ اس حوالے سے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بوریت، ڈپریشن اور گھٹن۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، قرآن کریم کے مطالعے سے ہم دیکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے دیکھیں گے، اور پھر یہ کہ اس کے اسباب یا ریزنز کیا ہیں، اور پھر یہ کہ اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کا علاج ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا بتایا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے، سب سے پہلے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 97، 98 اور 99، یہ تین آیات بہت اہم ہیں، جس میں اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ شیئر کیا ہے اپنی کلام کی شکل میں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ پڑتا ہے، آپ کو گھٹن ہوتی ہے ان کی باتوں سے۔ یہ جو آپ کے مخالفین باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے بہت تنگ پڑتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے حمد کے ساتھ۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی آپ کو موت آ جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ یقین آ جانے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 97، 98، 99 میں اللہ رب العزت نے سینے کی تنگی، گھٹن، ڈپریشن، اکتاہٹ کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دل تنگ پڑنے لگتا ہے ان باتوں کی وجہ سے جو آپ کے مخالفین کرتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، لہٰذا تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت آ جائے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں، جس میں کہ ڈپریشن، بوریت، اکتاہٹ اور دل کے تنگ پڑنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، بے شک بنی آدم جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے دل اللہ رب العزت کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ کقلب واحد، ایک دل کی طرح، یعنی یہ سارے دل ایک دل کی طرح اللہ رب العزت کی انگلیوں میں ہیں۔ یصرفہ حیث یشاء، وہ جس طرف چاہتا ہے ان دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام کو یہ دعا سکھاتے ہیں، اور خود بھی یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ تعالیٰ تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت گزاری اور فرما برداری کی طرف پھیر دیجئے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی آیات تلاوت کی ہیں،
آپ نوٹ کیجئے کہ اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں آپ کا دل تنگ پڑتا ہے، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہے ان کی باتوں سے، یعنی جو آپ کے مخالفین ہیں۔ پھر میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، جس میں پھر دل کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ دل وہ جگہ ہے جہاں یہ احساسات یا فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اور پھر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہیں ہم انسانوں کے، یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پھیرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ اس دعا میں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگا کریں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت گزاری اور فرما برداری پہ ثابت قدم کر دے، لگ جائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ بہت مٹیریلسٹک دور ہے، مادی دور ہے۔ اگر آج آپ اس کو کمپیئر کریں 10 سال پیچھے یا 20 سال پیچھے، تو لوگوں کی زندگیاں کافی حد تک سادگی والی ہوتی تھیں، اتنی زیادہ مٹیریلسٹک اپروچ لائف میں نہیں تھی۔ اور پھر اس مٹیریلزم کے پریشر کے نتیجے میں آج کا جو انسان ہے، ایک طرف اسے یہ چیلنج اس کے سامنے ہے کہ مٹیریلزم بہت زیادہ ہے، دوسری طرف اس کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ اس کا اپنے رب سے تعلق بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے مٹیریلزم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے انسانوں کا تعلق اپنے رب سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب تعلق کمزور ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت اور فرما برداری میں بھی کمی آتی ہے، کیونکہ یہ فرما برداری اور عبادت محبت سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ نہ ہو، یعنی میں اکثر پوچھا کرتی ہوں اپنی اسٹوڈنٹ سے کہ ہم سب جب فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ شوق آتا ہے ہم اپنی والدہ کے گھر چلیں، اپنے والدین سے ملیں، کبھی یہ بھی شوق آیا اللہ کے گھر چلیں اور اللہ سے ملیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وقت گزارے۔ ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے 40 سال کے بعد مومن کا ٹھکانہ اللہ کا گھر ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ وہاں جاتے، وہاں وقت گزارتے، وہیں قیلولہ کرتے، مسجد میں اللہ کے گھر میں رہ کے اپنے جو ہے وہ وقت گزارنے کی کوشش کرتے۔ تو ہم انسانوں کا اس وقت پرابلم یہ ہے، اور مسلمانوں کا بھی، کہ ایک طرف تو مٹیریلزم کا ہمارے اوپر بہت پریشر ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق بڑا کمزور ہو چکا ہے، اور اس کمزور تعلق کے نتیجے میں ہم اپنے رب کی عبادت بھی اتنی لگن اور اتنی چاہت کے ساتھ نہیں کرتے جتنی کی ہونی چاہیے۔ اور پھر اگلا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بھی بہت کمزور پڑ چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سائیکالوجی کی جو سٹڈیز ہیں وہ بھی شو کرتی ہیں، فیکٹس اور فگر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دن بدن ڈپریشن کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، بوریت اور اکتاہٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ آج کا انسان اپنے لیے مٹیریلی بہت کچھ اکٹھا کر چکا ہے، لیکن خوش اور مطمئن نہیں ہے، اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، اور ہمیشہ وہ بوریت کا شکایت کرتا ہوا اس کو آپ سنیں گے، یا یہ ہے کہ گھٹن کی شکایت کرتے ہوئے سنیں گے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا اتنا رجحان نہیں تھا جتنا کہ اب ڈیولپ ہو چکا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، بوریت محسوس کرتے ہیں، ڈپریشن اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہر انسان اس مشکل سے نمٹنے کے لیے، اور یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری سے نمٹنے کے لیے اپنا اپنا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ بعض لوگ اپنی زندگی کے اس ڈپریشن سے بھاگنے یا فرار حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ گانے سننا شروع کر دیتے ہیں یا موسیقی کا سہارا لیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، پھر بہت عرصے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ موسیقی بھی روح کی غذا نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ اس ڈپریشن سے نمٹنے کے لیے، اس اکتاہٹ اور بوریت سے نمٹنے کے لیے ایک اور کام کا سہارا یا ایک اور ایکٹیویٹی کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ ہے اسموکنگ، اور پھر اسموکنگ سے وہ آہستہ آہستہ انٹاکسیکیشن اور نشہ آور اشیاء کی طرف نکل جاتے ہیں۔ پھر کچھ اور انسان اپنی زندگی میں باوجود اس کے کہ مٹیریلی وہ بالکل خوش ہیں، ان کے پاس ہر چیز مادی طور پر موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی لائف میں ایک گیپ کو فیل کرتے ہیں، ایک کمی محسوس کرتے ہیں، اور اس ڈپریشن کے نتیجے میں بعض انسان جب گھٹن کا شکار ہوتے ہیں
تو وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، گھنٹوں اور گھنٹوں سوشل میڈیا کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض انسان سیر سپاٹے کو یا پوری دنیا گھومنے کا شوق اپنا لیتے ہیں۔ یہ سارے شوق جو آپ کو انسان بظاہر پورے کرتے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے اندر کسی گیپ کو فل کرنے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے، اور اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ پیٹرنز اپناتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض انسانوں کو دیکھا گیا ہے، اور یہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجی کی اسٹڈیز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کہ جب وہ اپنے اندر ڈپریشن فیل کرتے ہیں، گھٹن فیل کرتے ہیں، تو ان کا ایک اور انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت آورز اینڈ آورز لمبے وقت تک سونے کو پریفر کرنے لگتے ہیں۔ سو کے اٹھے پھر سو گئے۔ ان کے نزدیک بوریت، اکتاہٹ اور ڈپریشن سے بچنے کا اور فرار حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ جتنا ہو سکے ہم سو جائیں۔ اور پھر اسی طرح سے دیکھا گیا کہ بعض انسان اپنے ساتھ کوئی باتیں کرنے والا تلاش کرتے ہیں۔ اگر انہیں اپنے ساتھ باتیں کرنے والا نہیں ملتا تو پھر وہ اپنے اندر کے گیپ کو فون کے ذریعے لمبی لمبی کانورسیشن، اور اس میں بعض اوقات مرد اور عورتوں کی جو ایسی کانورسیشنز بھی آ جاتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، اور اس پوائنٹ پہ چلی جاتی ہیں کہ جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ کسی کو فرینڈ بنا لیا، کسی کو اپنا بھائی بنا لیا، اور اس کے ساتھ دیر تک فون پر باتیں کرتے رہے اور اس کو مستقل ایک اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ یہ بھی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان اپنے اندر پائی جانے والی گھٹن اور بوریت سے نمٹنا چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے بعض لوگ ایکسرسائز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ چلے فارغ وقت ہے تو ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ میگزینز اور مختلف قسم کے جو نیوز پیپرز ہیں ان کو پڑھ کے اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بعض کثرت سے سفر کرنے اور گھومنے پھرنے کی غرض سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ، یعنی یہ جتنی اپرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں ہیومن بینگز کی، یہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے، ان کے اندر وہ اپنے اندر ایک کمی کو محسوس کرتے ہیں، ایک گیپ کو فیل کرتے ہیں، جس کو وہ اس طرح سے فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان یا آج کے مسلمان اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس ڈپریشن سے کوپ اپ کر سکیں جو ان کے اندر پیدا ہو چکا ہے، تو اس کے کچھ ایسے نیگیٹو یا منفی اثرات سامنے آتے ہیں کہ جس سے ان کی آخرت اور ان کے دین کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی کام کرے گا یا کوئی ہابی اپنائے گا یا اپنے پاس موجود ٹائم کو فل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کسی ایسی ہابی یا ایکٹیویٹی کے ذریعے سے کرے کہ جس کا نہ صرف دنیا میں فائدہ ہو بلکہ اس کا آخرت میں بھی ایکولی اس کو فائدہ ہو۔ تو اس حوالے سے آئیے دیکھیے کہ علماء کرام کے جو ریسرچ پیپرز ہیں کیا کہتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اندر کس طرح سے نیگیٹو امپیکٹ پیدا ہوتے ہیں، یا ان ساری ایکٹیویٹیز کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جب اپنے آپ کو کوئی لگاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب ایمان کا بہت سارا وقت اور اس کی عمر ایسے کاموں میں ضائع ہو جاتی ہے جو پروڈکٹیو نہیں ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ پروڈکٹیو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی آخرت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، اس کی آخرت کی کوئی تعمیر نہیں کر رہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہمیں یہ آپشن دی جائے کہ آپ کے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے، آپ اس میں واک کر لیں یا ایک تسبیح پڑھ لیں، تو ہمیں یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ واک کرنے سے میری دنیا اور آخرت کے مجھے کیا فائدے ملیں گے، اور تسبیح کرنے سے دنیا اور آخرت کے کیا فائدے ملیں گے۔ تو ایک تسبیح کرنے کا مطلب ہے کہ روزانہ آپ کے نامہ اعمال سے 1000 نیکیاں نکلنا۔ تو اب اگر ہم نے اپنا وقت میڈیا پہ صرف کر دیا، ہم نے اگر اپنا وقت لوگوں سے عام گپ شپ کرنے میں صرف کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو اور اپنے عمر کو ضائع کر دیا ہے، اور یہی آج کل کے مسلمان کی زندگی میں نظر آتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر مسلمان گھٹن کا شکار ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ایسے بہت سارے ارد گرد اپنے ساتھیوں کو کہ جن میں سے اکثریت اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے کہ وہ اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریاں پوری کرنے سے بھی قاصر نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر خاتون خانہ ہے تو اسے اپنا گھر اچھا نہیں لگتا، جب اسے اپنا گھر اچھا نہیں لگے گا تو وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو خوش کیسے رکھے گی، کیونکہ وہ تو خود خوش نہیں ہے۔ دوسروں کو خوشی وہی دے سکتا ہے جو خود خوش ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ دفتر میں کام کرنے والے صاحب ہیں، ان کو اپنا کام اچھا نہیں لگتا،
ان کو اس سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، بوریت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان آہستہ آہستہ تمام تر سہولیت کے باوجود اپنی دنیاوی اور دینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ سب کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ نہ انہیں اپنا گھر اچھا لگتا ہے، نہ ان کا اپنے گھر میں دل لگتا ہے، نہ اپنے فیملی ممبرز اچھے لگتے ہیں، اور نہ ہی پھر اپنا دفتر اچھا لگتا ہے، نہ ہی ان کو اپنا کام اچھا لگتا ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں ایک اور علامت ان افراد میں یہ پائی جاتی ہے کہ جب آپ کبھی انہیں دیکھیں گے کہ ان کے لیے کوئی سیر سپاٹے کا پروگرام تیار کیا جائے تو اس کے لیے وہ فوراً اٹھ کے بھاگیں گے اور ایکٹیو ہو جائیں گے، اور پھر کھانے پینے میں بھی ایکٹیو رہیں گے، یا کوئی دعوت ہو تو فوراً پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب انہیں ان کی گھریلو ذمہ داریوں کے بارے میں یاد دلایا جائے تو بوجھل ہونے لگتے ہیں، ان سے گھر کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی، لیکن دوست احباب کے ساتھ خوش رہیں گے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بنیادی طور پر آج کا مسلمان اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی طالب علم ہے تو اس کا اپنی سٹڈیز میں دل نہیں لگتا، بڑے جوش و خروش سے سٹڈیز جوائن کی لیکن پھر دل نہیں لگتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو اس کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر پائیں گے۔ گھر میں اگر خاتون خانہ ہے تو وہ اپنے شوہر کی حقوق ادا کرنے سے اور اولاد کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ پہلا نقصان ہے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کرنے کے نتیجے میں، اور یہ ایکٹیویٹیز سمٹم ہے کس بات کا، کہ اس کے پیچھے ڈپریشن ہے کہیں پہ، جس کی وجہ سے خاتون خانہ کو اپنا گھر اچھا نہیں لگتا، اپنے بچے اچھے نہیں لگتے، جس کی وجہ سے ایک سرکاری ملازم کو اپنا کام اچھا نہیں لگتا، اور جس کی وجہ سے آج کا مسلمان سفر کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر علماء کرام کے مطابق یا ریسرچ کرنے والوں کے مطابق جو ہمیں نظر آتا ہے ایک اور نیگیٹو امپیکٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے والوں پر، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو ٹارگٹس سیٹ کرتے ہیں وہ پھر ان کو اچیو نہیں کر پاتے۔ وہ اپنی زندگی میں جو مقاصد سیٹ کرتے ہیں وہ ان کو اچیو نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے، درمیان میں ہی چھوڑ دیں گے۔ اس کی پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ اپنے اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے کچھ ایسی اور ایکٹیویٹیز اختیار کر لیں کہ جس کے نتیجے میں وقت ضائع ہوتا رہا۔ پھر اسی طرح سے دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کے ڈپریشن والے جو افراد اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں، اسموکنگ میں، انٹاکسیکیشنز میں، اپنے ڈپریشن کو کوپ اپ کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی میں محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، فالو اپ پروسیجرز پر دھیان نہیں دیتے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر پاتے۔ تیسرے نمبر پر اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، ان کا نیگیٹو امپیکٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان یا مسلمان اللہ رب العزت کی نافرمانی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اسموکنگ از دا فرسٹ اسٹیپ، اسموکنگ پہلا اسٹیپ ہے، اس کے بعد انسان کو مزید چاہیے ہوتا ہے، پھر وہ ایک خاص ڈوز کے بعد پھر اور مزید کا تقاضا اس کا جسم کرتا ہے اور اس کا ڈپریشن کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نافرمانی اور ایک کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جو مسلمان، میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا بکلیٹ شیئر کیا تھا، دل کی 5 خرابیاں، اس میں سے ایک یہ ہے بہت زیادہ سونا، ضرورت سے زیادہ سونا، اسراف ہے سونے میں، اور پھر جب آپ مزید سوتے ہیں پھر جسم اور مطالبہ کرتا ہے اور پھر سلیپ آورز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت یہ آتا ہے کہ جاگنے کا ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے اور سونے کا بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب سوتے رہنے سے نہ دنیا کی تعمیر ہو سکتی ہے نہ آخرت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اس میں سے ایک دل کی خرابی ہے بہت زیادہ کھانا۔ اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو ہماری یہ بھوک کبھی ڈسپلن میں نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہر مہینے کے 2 روزے رکھ لیا کریں، ہر ہفتے کے 2 روزے رکھیں، ہر مہینے کے 3 رکھیں، اور سال میں ایک پورا مہینہ روزہ رکھیں۔ اور آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ رمضان کے بعد بھوک میں کمی واقع ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے معدے کا سائز چھوٹا ہو گیا ہو۔ کم خوراک سے بھی انسان اور ایکٹیو بھی ہوتا ہے، اور عبادت بھی رمضان کے مہینے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اتنی عبادت ہم بھرے پیٹ نہیں کر پاتے جتنی ہم رمضان کے روزے رکھ کے کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو جتنی چیزیں ہیں، جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مسلمان پڑھتے ہیں کہ سیر سپاٹا حد سے زیادہ لائف میں ہو گیا، اس کی خاطر نیکیوں کے کام چھوڑ دیے، نیکیوں میں حصہ لینا چھوڑ دیا، عمل صالح کو اگنور کر دیا، پھر اسی طرح سے بہت زیادہ سونے کی طرف چلے گئے، سوشل میڈیا کے اوپر آورز اینڈ آورز اسپینڈ کرتے ہیں ہمارے لوگ،
اتنا وقت تسبیح میں نہیں کرتے، اتنا وقت نوافل کی ادائیگی میں نہیں کرتے، اور اتنا وقت دوسری نیکی کے کاموں میں بھی نہیں کرتے جتنا کہ اس پہ صرف ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا یہ فتنہ ہے سوشل میڈیا، کہ اس کے کئی پلیٹ فارمز ہیں، یعنی آپ انسٹاگرام پہ بھی ہیں، آپ فیس بک پہ بھی ہیں، آپ ڈیو پہ بھی ہیں، آپ فلاں جگہ بھی ہیں، آپ فلاں جگہ بھی ہیں، تو یہی آپ کا زیادہ ٹائم کھا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مجھے ایک بچی نے شیئر کیا کہ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا مذہبی ہے، ہمارے گھر میں کبھی ڈرامے نہیں چلتے تھے اور میں بھی نہیں دیکھا کرتی تھی، لیکن جب سے یہ موبائل لیا ہے اور فیس بک میں نے دیکھنا شروع کی تو وہ جو ڈرامے کے شارٹ کلپس ہوتے ہیں وہ میری نظر سے گزرنا شروع ہوئے۔ گریجولی مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں پورا دیکھوں، گریجولی شوق پیدا ہوا کہ یہ تو کئی ڈرامے آتے ہیں کئی چینلز پہ، تو میں اب اپنی اس ایڈکشن سے کیسے جان چھڑاؤں؟ ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو موبائل کو کہیں دور بھی رکھتی ہوں کہ نہ یہ میرے ہاتھ لگے، اور میں گلٹی فیل کرتی ہوں کہ میرے گھر میں ڈرامے نہیں چلتے تھے، میں نے بچپن سے کبھی نہیں دیکھے تھے، اب میں اس کی عادی کیوں ہوتی چلی جا رہی ہوں، اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک بچی معصوم ذہن گریجولی، جو کہ 22 ایئرس کی ہے، گریجولی چھوٹے سے ایک سوشل میڈیا پہ بیٹھنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ شیطان اسے دھکیل کے فلموں تک اور ڈراموں تک اور نیٹ فلکس تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک لے گیا۔ تو یہ جتنے بھی طریقے بظاہر انسان اپناتے ہیں اپنے ڈپریشن کو کوپ اپ کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اور ان کے نیگیٹو امپیکٹس آتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف لیسن آئی ول شیئر ود یو پیپل کہ قرآن ہمیں کون سے طریقے بتاتا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں ڈپریشن ہو جائے اپنی زندگی میں، گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں، تو ہم نے کون سی اسٹریٹجیز قرآن کریم سے لینی ہے تاکہ ہم بجائے سوشل میڈیا کا سہارا لینے کے، اسموکنگ کا سہارا لینے کے، دوسرے انسانوں کو تلاش کرنے کے، ہم وہ طریقے اپنائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان آہستہ آہستہ ایسے رستوں پر چل نکلتا ہے جو نہ تو اس کے دین نہ ہی اس کی عقل سے اتفاق کرتے ہیں، اور آخرکار مسلمان ضائع ہو جاتا ہے، اور یہی شیطان بھی چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈپریشن پیدا کیوں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں، بہت چھوٹا سا کتابچہ ہے، مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ آپ انسان کی پہلے حیت کو سمجھے، اس کو کمپوز یا بنایا کیسے گیا ہے۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک اس دنیا کی مٹی سے، اس کی تخلیق اس دنیا سے کی گئی ہے، اس کی فزیکل باڈی یہاں سے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فزیکل باڈی کی ساری نیڈ اس مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی ہماری نیڈ ہے، ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ مٹی سے ملتا ہے۔ خوراک ہماری نیڈ ہے، ہمیں مٹی سے ملتی ہے، ہمارا پھل مٹی سے اگتا ہے اور اس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، ہماری سبزیاں مٹی سے اگتی ہیں، ہمارے گھر یہیں سے، ہماری ہر نیڈ یہاں سے فزیکلی پوری ہوتی ہے۔ ایک اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ڈیوائن اسپیکٹ رکھا ہے جو آسمان سے آیا ہے، وہ اس دنیا سے آیا ہے اور وہ روح کہلاتی ہے۔ روح ہمیشہ اسی دنیا کی طرف پلٹنے کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ روح کے اندر یہ شوق رہتا ہے کہ مجھے اس دنیا کی باتیں سننے کا موقع ملے، مجھے دوبارہ اس دنیا کی طرف جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو روح فوری طور پر اوپر کو پرواز کر جاتی ہے اور نگاہیں اس کا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک ڈیوائن اسپیکٹ ہے جو اوپر سے آیا ہے، عالم بالا سے آیا ہے، اور ایک ایسپیکٹ اس کی پرسنالٹی کے اندر یہ جسم ہے جو کہ مٹی سے بنایا گیا۔ جسم کی خوراک مٹی ہے، روح کی خوراک مٹی نہیں ہے۔ روح کی خوراک اللہ رب العزت کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ جب روح کو یہ خوراک نہیں ملتی اور ہم جسم کو خوراک دیتے رہتے ہیں، فیڈ کرتے رہتے ہیں، ہم نے گھر بھی بنا لیا، مہنگا فرنیچر بھی رکھ لیا، ہم نے بہترین قسم کے ملازم بھی رکھ لیے، زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں، پھر بیٹھ کر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ میرے اندر ایک کمی ابھی بھی ہے، ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ ڈپریشن ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود کیوں ہے؟ مجھے وہی گھر جس کے لیے میں کئی سال تڑپتی رہی میں نے بنایا، وہ اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ مجھے اپنے بچے کیوں نہیں اچھے لگتے؟ مجھے اپنے شوہر سے کیوں محبت نہیں ہے؟ مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے میں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان اپنے آپ سے کرنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور پھر وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت خودکشی یعنی کہ
سوسائڈ کمٹ کرنے کا ہائیسٹ ریٹ جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے، جو کہ خوشحال ترین ممالک ہیں، وہاں پر خودکشیاں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں. تو یہ وہ ریزن ہے کہ جس کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت انسان جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. ہمارا جسم آگے ہے، وہ اس دنیا کو ایکسپیرینس کرتا ہے، ہماری روح اس ایکسپیرینس کو ریسیو کر کے ہماری یہ جسم روح تک پہنچاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ سو رہے ہیں، خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں پانی پی رہی ہوں، تو آپ کا جسم، آپ کی باڈی یہاں پر فزیکل ورلڈ کو ایکسپیرینس کر کے سگنل روح کو بھیجتی ہے. امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک اور کتاب کتاب الروح میں لکھتے ہیں، اس دنیا میں ہمارے وجود کی ترتیب یہ ہے کہ جسم آگے ہے، روح پیچھے ہے. جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، روح آگے آ جائے گی، جسم پیچھے چلا جائے گا. وہاں روح ایکسپیرینس کرے گی اور سگنلز جسم کو جائیں گے. تو انسان بنیادی طور پر ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ڈپریشن ہمیں ہوتا کیوں ہے. ہم جب اپنے ڈفرینٹ لیول آف ایگزسٹنس کو ایڈریس نہیں کرتے اپنی لائف میں اور صرف فزیکل نیڈ کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور ایمفسائز کرتے ہیں، تو ہمارے روح کے اندر جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے، اور وہ کمی پلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، نرش کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب ہم فزیکلی اپنے لیے ہر چیز حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ گیپ بہت بڑا ہو چکا ہے، اور پھر ہم ان ساری فزیکل چیزوں سے بھی ہم جو ہے وہ ان کو انجوائے نہیں کر پاتے. تو یہ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے، ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں برابر روح کو بھی اس کی غذا دینی ہوگی، روح کو بھی وہ سب کچھ ملنا چاہیے جو اس کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس نیڈ کو سمجھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنا کلام انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتے رہے اور اسے ہدایت کا نام دیا. یہ ہدایت، یہ کلام ہماری روح کی ضرورت ہے اور ہمارے دل کی ضرورت ہے. یہی وجہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ کا کلام سنتے ہیں، قرآن کریم سنتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی بات سنتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کے وجود پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں اور وہ آپ کو سیراب کر رہے ہوں. اور یہ دراصل ہماری روح کا وہ ایکسپیرینس ہے کہ جس سے روح اپنی پیاس کو مٹاتی ہے. لہٰذا یہ جو روح ہے، اس کی جب تڑپ کو پورا نہیں کیا جاتا، اس کی غذا کو پورا نہیں کیا جاتا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی شخصیت میں ایک زبردست قسم کا عدم توازن، یعنی بیلنس نہیں رہتا، ایک امبیلنس قسم کی وہ پرسنالٹی بن جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ کو اگنور کر دیا. اور پھر اس کے بعد ڈپریشن جنم لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد روح کے ساتھ زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور پھر بوریت اور اکتاہٹ اور تنگ دلی جیسے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جتنی زیادہ لگزریس لائف گزار رہے ہوتے ہیں، اگر ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یعنی کہ لائف میں فیسلٹیز کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بغیر ہے تو پھر یہ کسی کام کا نہیں. اس کے نتیجے میں پھر ایسا انسان ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے اور پریشانیوں کا اور اکتاہٹ کا شکار ہونے لگتا ہے. تو یہ ڈپریشن دراصل ہماری روح کی طرف سے سگنل ہوتا ہے کہ ہماری روح پیاسی ہے، ہماری روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی، ہماری روح نے جس دنیا کی طرف جانا ہے وہ اس کے لیے تڑپ رکھتی ہے اور ہم اس کی تڑپ کو سمجھ نہیں پا رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اور اس کے علاج سے پہلے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہماری روح ہے اور یہ جو ہمارا دل ہے، یہ ایک باکس کی طرح سے ہے. یہ دونوں باکسز ہیں، اور یہ کس چیز کے باکسز ہیں؟ یہ فیلنگز کے باکسز ہیں. اور یہ فیلنگز، آپ کی فیلنگ ایک بہت ہی واسٹ کانسیپٹ ہے. آپ کی فیلنگ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہوتی ہے، آپ کی فیلنگ اپنے کریٹر کے لیے بھی ہوتی ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں، کیوں سکون محسوس کرتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حج کے لیے جاتے ہیں،
تمام تر مشقت کے باوجود آپ کو حج کیوں اچھا لگتا ہے؟ آپ اس کے لیے کیوں اتنی تڑپ رکھتے ہیں؟ اتنا تھکا دینے والا سفر کرتے ہیں، اپنے گھر کو، ہر چیز کو چھوڑ کر کئی ہفتوں تک آپ وہاں جا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فیلنگز نہ رکھی ہوتی، یہ محبت اور چاہت نہ اپنی کریٹر کے لیے رکھی ہوتی، تو آپ کبھی بھی اتنی تھکا دینے والا سفر نہ کرتے اور اپنے گھر کو چھوڑ کر کبھی نہ نکلتے۔ اور یہ فیلنگز جن کے اندر اسٹرانگ ترین ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ جہاد کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، ان کو اس بات کا بھی کوئی خوف نہیں رہتا۔ یہ تو محبت کی ڈگریز ہیں، یہ تو آپ کی روح کی، جسے کہتے ہیں نرشمنٹ کی ڈگریز ہے، کہ کس حد تک ہم نے اپنی روح کو جو ہے وہ یہ فائدہ پہنچایا ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے سے اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دل ہے اور روح ہے، اسے اللہ رب العزت نے فیلنگز کے باکسز بنایا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ فیلنگز بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ہیں، یعنی اچھی فیلنگز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ڈپریشن، گھٹن اور یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اب اللہ کے ذکر سے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہنا، صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، کسی اور چیز سے دل کو اطمینان نہیں ملتا، اللہ رب العزت کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ لہٰذا یہ جو دل کا اطمینان ہے، یہ اللہ رب العزت سے تعلق کا ایک انداز ہے، اور جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے ذکر کی لذت کو حاصل کر لے تو اس کے بعد اس کی زندگی سے یہ ڈپریشن، یہ گھٹن، یہ اکتاہٹ اور یہ بوریت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے، اسے یہ بات یاد رہتی ہے کہ اللہ رب العزت کے دل کے ہاتھ میں ہمارے دل ہیں۔ جیسے ہی اسے محسوس ہو کہ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو پھیر دے، اور اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں شیطان ہٹ جاتا ہے، اور پھر اس کا دل اسی طرح سے خوش اور خرم اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ تعالیٰ آپ دلوں کو پھیرنے والے ہیں، میرے دل کو اپنی اطاعت گزاری اور فرما برداری پر لگا دیجئے۔ تو دل لگے گا، تو ہم نے سیکھا تھا کہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، یہ لگے گا تو باقی سارے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کی طرف چل پڑیں گے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی خاص مدد چاہیے۔ کس چیز کے لیے چاہیے؟ کہ میں ہر وقت آپ کا ذکر کرتی رہوں، خوبصورت طریقے سے کروں، آپ کی عبادت کروں، اور آپ کی اطاعت گزاری میں میرا وقت لگا رہے۔ تو یہ اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے یہ سپورٹ مانگنے کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وقت بیکار کاموں میں نہ لگے، ہمارا دل آپ کے ذکر میں لگا رہے، اور آپ کی ہمیں اس سلسلے میں خاص مدد اور توفیق چاہیے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ قرآن اور سنت کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف ذکر اور دعا مستقل کرتے رہنے سے ہم اپنے دل اور روح کے اس گیپ یعنی ڈپریشن پر قابو پا سکتے ہیں، اس بوریت اور اکتاہٹ سے نکل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، آئیے ہم اس دعا کو آج سے اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل دوبارہ واپس نہ پلٹ جائیں ہدایت پانے کے بعد، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اس سلسلے میں ہمیں خاص طور پر آپ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ذاق طعم الایمان، وہ بندہ ایمان کے مزے کو پا گیا، من رضی باللہ ربن، جو اپنے اللہ سے رب کے طور پر اس نے اپنے اللہ سے وہ راضی ہو گیا، وبالاسلامی دینن، اور جسے اپنا دین اسلام پسند آ گیا، وبمحمد الرسول، اور جو اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا جس نے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کسی نے ایمان کی حلاوت چکھ لی،
جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حلاوت اور مزہ چکھ لیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کے بعد جو اطمینان انسان کو ملتا ہے وہ اس کے مزے کو پا گیا، وہ اپنی زندگی میں کبھی بوریت اور اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ رمضان میں وہ ایک قرآن دن میں ختم کرتے، ایک قرآن رات میں ختم کرتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوتا۔ تو کسی نے پوچھا کیا آپ بور نہیں ہوتے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تمہارے دل صاف اور پاکیزہ ہوتے تو اللہ کے کلام سے کبھی تمہارے دل نہ بھرتے۔ آج ہمارا دل نہیں لگتا۔ کمپیئر کیجئے آج کا مسلمان سوشل میڈیا پہ کتنا وقت گزارتا ہے، اور قرآن کریم کے 2 صفحے پڑھنے بھی اس کے لیے روزانہ بوجھل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں کچھ اور اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہاں پاکیزہ چیزوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ ایمان کی حلاوت کہ جس کے بعد کوئی شخص کبھی بھی بور ہونے یا ڈپریشن کی شکایت نہیں کر سکتا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں چند ایسی اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس کے جن کے ذریعے سے ہم اس ڈپریشن سے کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، نمبر 1، کثرت کے ساتھ اس کے خلاف دعا کریں۔ ڈپریشن کے خلاف دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور بار بار کریں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت یہ تھی، پوری رات ایک ہی دعا کو بار بار کرتے گزار دیتے۔ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کی ہیں؟ یہ دعا کا ایک ادب ہے کہ اللہ رب العزت سے کثرت کے ساتھ بار بار تکرار کے ساتھ دعا کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور استقامت طلب کی جائے۔ سنن نبی داؤد میں ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور انتہائی محبت سے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں تم سے بڑی محبت رکھتا ہوں، خدا کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، واللہ انی لاحبک، 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے۔ پھر فرمایا اسی کا یا معاذ، اس محبت میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا نہ چھوڑنا، بہت قیمتی تحفہ اور نصیحت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو کی۔ اسی طرح سے اس بوریت، ڈپریشن اور اکتاہٹ کا علاج کرنے کے لیے دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو بار بار پڑھیں۔ یعنی صحابہ کرام نے سورۃ البقرہ سیکھنے کے لیے 8 سال لگائے، اور جس دن مکمل کی اس پر جانور قربان کر کے گوشت پکا کے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی کھلایا اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلایا۔ ان کے لیے بہت بڑی خوشی تھی کہ ہم نے سورۃ البقرہ پہ 8 سال صرف کیے ہیں اور اس کو ہر طرح سے سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک انداز، اور ہم سب جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس نے دنیا کی بگڑی ہوئی ترین قوم کو سنوار دیا تھا۔ اگر ایک پوری قوم اس کی وجہ سے سنور گئی تھی اور ان کے اخلاق بہتر ہو گئے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ آج یہ قرآن کریم مجھے نہیں سنوار پا رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ پرابلم میرے ساتھ ہے اور اس کو مجھے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو تدبر اور تعقل کے ساتھ، تسلی کے ساتھ آورز اینڈ آورز اسپینڈ کریں اور اس کو بیٹھ کے پڑھیں اور مختلف لوگوں سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہر ایک کے اینگل سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ تیسرے نمبر پر جو کرنے کا کام یہ ہے کہ اس دنیا داری کے حوالے سے اپنی امیدوں کو مختصر کیا جائے اور ہمیشہ آخرت کو یاد رکھا جائے۔ جب یہ یاد آ جائے، لوگوں کو دیکھیں یا بیٹھ کے اس چیز کا تصور کریں کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میرے بارے میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ وفات پا گئی ہیں اور ان کا نماز جنازہ تیار ہے اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے قبر میں اتارے جانے والا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس طرح کا سوچنا بیٹھ کے سیلف کاؤنسلنگ آپ کو بیدار کرتی ہے کہ اچھا یہ وقت مجھ پہ بھی آنا ہے۔ اور وہ لمحات کیسے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے فرشتے کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میرے رب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ بیٹھ کے صرف اس ایک وقت پہ غور کر لیا جائے کہ ہر روزانہ میری زندگی کا ایک دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، میرا رب مجھے سلام کب بھیجے گا، اور وہ کیسے لمحات ہوں گے جب میرے رب کے پیغمبر میرے پاس پہنچیں گے، اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے۔ اپنی آخرت کو یاد کیا جائے، پھر ان لمحات کا تصور کیا جائے
جب میں لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گا، جب مجھے قبر میں اتارا جائے گا، جب مجھ سے سوالات کیے جائیں گے، جب میں سردی اور گرمی اور ہر طرح کی دنیاوی فیلنگ سے آزاد ہو جاؤں گی، تو پھر میرے حالات کیا ہوں گے؟ اور یہ جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس میں میرا کیا جواب ہوگا؟ فلاں فیصلہ میں نے زندگی میں کیا، اس کا میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ فلاں ڈیسیژن میں نے لیا تھا، اس کا کیا جواب دوں گی؟ ہر چیز کے بارے میں بیٹھ کے، اور اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس، اپنا حساب کرنا۔ اور یہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ جو کچھ کیا کس کے لیے کیا اور کیوں کیا۔ اور جب یہ بیٹھ کے انسان آخرت کو یاد کرتا ہے اور آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم لمبی پلاننگز اور امیدیں دنیا کے بارے میں، جیسے ہم بیٹھ کے امیجن کرتے ہیں میرا گھر بن گیا ہے اور اب اس میں نے اپنا پسندیدہ فرنیچر ڈال دیا ہے، باہر میری گاڑی بھی کھڑی ہے، میرے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، تو کیا خوبصورت دنیا کی زندگی ہوگی۔ ذرا بیٹھ کے آخرت کی زندگی کو امیجن کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ تو وہ کتنی خوبصورت جنت ہوگی، ذرا 1 گھنٹہ لگا کے اس کے بارے میں سوچئے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کا گھر جو ہے وہ قیمتی ہیروں سے اور سونے سے بنا ہوگا، اور اس میں خوبصورت ہوائیں چلتی ہوں گی، جس طرف آپ چاہیں گے جنت کی نہروں کو موڑ لیں گے۔ ذرا کبھی بیٹھ کر اس کے بارے میں بھی تصور کیا جائے، کیا میں اس لیول پر ہوں کہ قیامت والے دن میں اپنے پیاروں کی سفارش کر سکوں؟ کیا میرے عمل اتنے ہیں کہ میری اولاد کے لیے بھی میں اپنے لیے سفارش کر سکوں؟ پتہ نہیں یہ اپنے لیے ایفرٹ کریں کہ نہ کریں۔ میرے پاس آج وقت ہے، کیوں نہ میں ایفرٹ کروں اور اس فارغ وقت کو اللہ کی یاد میں گزاروں، تاکہ کل کو آخرت میں اپنے ماں باپ کے کام آؤں، اپنے بہن بھائیوں کے کام آؤں، اپنی اولاد کے کام آ سکوں، اپنے دوست احباب کے کام آ سکوں۔ تو ذرا بیٹھ کے لمبی سوچ کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اپنی آخرت کو یاد کیا جائے اور دنیا کی امیدوں کو ذرا کم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں مریض کی عیادت کیا کرو اور قبروں کی زیارت کرو، یہ تمہیں آخرت اور موت کی یاد دلاتی ہیں۔ وہ مریض جو آخرت کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں، خاص طور پر جن کا اب پتہ ہے کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں، یہ اب بالکل بے ہوش پڑے ہیں، پتہ نہیں اگلے لمحے ان کا سانس ٹوٹے اور یہ اپنے رب کے سامنے ملاقات کے لیے حاضر ہو جائیں، ایسے مریضوں کی خاص طور پر عیادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہت تھیراپی کرتے ہیں ہماری۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، توبہ کرو اور اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ تو یہ ایک ٹیکنیک ہے جسے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس گھٹن اور ڈپریشن سے باہر آئیں۔ یہ گھٹن، ڈپریشن اور بوریت فارغ انسان کا کام ہے، اور مسلمان کے پاس قطعاً فارغ وقت نہیں ہے۔ اس نے تو اپنے لیے بھی محنت کرنی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی محنت کرنی ہے، والدین کے لیے بھی محنت کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کے دوست احباب کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ تو اس دنیا میں بھی بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، آخرت کا بھی بہترین مسلمان وہ ہوگا جو سب کے کام آ رہا ہوگا۔ پھر اس کی اگلی ٹیکنیک یہ ہے قبروں کی زیارت کرنا۔ بالکل ڈپریشن، بوریت، اکتاہٹ، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ذرا قبروں کی زیارت کی جائے، کسی قبرستان کا چکر ہفتے میں 1 دفعہ لگا لیا جائے، اور وہاں کھڑے ہو کے امیجن کیا جائے کہ یہاں کبھی میری بھی بنے گی۔ آج جن کی ہیں جو 10 سال پہلے تھے آج نہیں ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، کورونا کی وجہ سے آج نہیں ہیں۔ ہماری F8 میں ایک کلاس ہوتی تھی، خاتون کی ڈیتھ ہو گئی، وہ کلاس ختم ہو گئی، اور میں ابھی تک ان کو یاد کرتی ہوں کہ کتنا اچھا وقت ہمارا گزرتا تھا، ہم بیٹھتے تھے مل کے، باتیں کرتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے۔ تو اس چیز کو امیجن کیا جائے، اور قبروں کی زیارت کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ ضرور کی جائے، تاکہ یہ ہمیں آخرت کی یاد دلائیں اور ہم آخرت کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ کسی بیمار کو دیکھنا، کسی جنازے کے ساتھ جانا اور پھر قبر کی زیارت کرنا، یہ آپ کو ایکٹیو کر دے گا، آپ کو فکر لگا دے گا کہ جو وقت ہے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، اس سے پہلے کہ میں بستر پہ پڑ جاؤں اور میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ پھر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں ایسے نیک افراد کے پاس بیٹھیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہوں، ہمیں دین سکھانے والے ہوں، ہمارے دلوں کو نرم کرنے والے ہوں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے تابعین کہتے ہیں کہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور زاہد گزرے ہیں۔ اس وقت صوفی تصوف کا کانسیپٹ نہیں تھا، زہد کہا جاتا تھا اس کو، وہ لوگ جو دنیا میں کم رغبت رکھتے تھے اور آخرت پر ان کی توجہ زیادہ ہوتی تھی۔ تو ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ جب ہم ان کی مجلس سے اٹھتے تو بہت انرجیٹک فیل کرتے، بہت اچھی ہماری نمازیں چلتی، چوتھا پانچواں دن آتا تو ہم اپنے آپ کو سلو یا لو فیل کرتے، تو ہم سارے مل کر دوبارہ چلے جاتے کہ جا کے ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھیں گے اور صرف ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے
اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے صرف اس لیے ملنے آئے ہیں تاکہ ہمارا ایمان تھوڑا اور بوسٹ ہو جائے، اور پھر ہم گھر واپس آتے تو ہم اپنے اندر پہلے سے فرق پاتے۔ چلیں یہ تو دین کی بات ہے، شاید ہمیں اس پر اتنا یقین نہ ہو۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سراؤنڈ یور سیلف وتھ سکسیسفل پیپل، کامیاب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح جب دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے جو اللہ کے قریب کرنے والے ہوں، تو یقیناً آپ ان سے وہ انرجی لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ تو یہ بھی ڈپریشن سے ہٹنے اور ڈپریشن سے کوپ اپ کرنے کا ایک انداز ہے جو کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ اور پھر جب ہم کسی نیک اور دیندار افراد کے پاس ہم جب بیٹھتے ہیں تو اس سے ہماری ایمان کی ہمت ذرا بلند ہوتی ہے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کا شوق پیدا ہوتا ہے، بہترین اخلاق کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی اسٹرانگ ارج رکھی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کے اندر ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 97، 98 اور 99 میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، گھٹن پیدا ہوتی ہے اپنے مخالفین کی باتیں سن کر، کفار کی باتیں سن کر، منافقین کی باتیں سن کے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ یہ میرا اور آپ کا ریئیکشن ہے، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اسٹریٹجی نمبر 2، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، سجدے کرو۔ اسٹریٹجی نمبر 3، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤ، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ نہیں فرمایا ان کو جواب دو، فرمایا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ، دوسرا کام سجدہ کثرت سے کرو، اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ تو گھٹن سے نمٹنے کے لیے، سینے کی تنگی سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 3 اصول اس صورت میں بتا دیے ہیں۔ سبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ ہم سب جانتے ہیں تسبیح کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ کے جو کلمات ہیں قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اپنے دور کے ہر پیغمبر نے جو مشکلات برداشت کی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کے کلمات کا ہی سہارا لیا۔ سب سے بڑی مثال حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، ان سے زیادہ ڈپریشن والی کنڈیشن میں کون جا سکتا ہے، جو کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر وہاں پر کون سے کلمات ان کے کام آئے۔ یہ ادب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سکھا رہے ہیں کہ جب دل تنگ پڑنے لگے، گھٹن کا شکار ہو جاؤ، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کثرت کے ساتھ تسبیح کرنا شروع کر دیں۔ اگر پہلے تسبیح صرف 100 دفعہ ایک دن میں کرتے تھے، اب اسے 200 پہ لے جائیں، 300 پہ لے جائیں، 500 پہ لے جائیں۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر طرح کی سبحان اللہ کی تسبیح ایک ایک دفعہ کر لیں، اس کو اور بڑھا دیں۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، اور یہ سائیکالوجی آف ریلیجن کی ڈسکشن ہے، کہ یہ جو سبحان اللہ کے کلمات ہیں ان کا انسان کی زندگی پر ایک خاص اثر ہوتا ہے، یہ خاص انرجی رکھتے ہیں، ایک خاص تاثیر رکھتے ہیں، اور یہ ڈپریشن اور گھٹن اور تنگی اور پریشانیوں میں مسلمان کی بہت بڑی مدد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں پریشان ہو جایا کرتے تھے، بشر تھے، اور جب پریشان ہو جاتے تھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، سب سے پہلا کام کیا کرتے، وضو کرتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور نماز سے مراد یہاں نفل نماز ہے، کثرت کے ساتھ نفل ادا کرتے، شکر ادا کرنا ہوتا تو نماز پڑھتے، راتوں کو جاگ جاگ کے نماز پڑھتے رہتے، اتنی نماز پڑھتے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتے۔ ہم تو سال میں ایک دفعہ تراویح بھی پڑھیں تو بہت بوجھل ہو جاتی ہے، اتنی نماز پڑھتے۔ اور جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو تو اب ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو اتنی بڑی خوشخبری مل گئی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ آپ ایک دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم،
لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اور یہ آواز آپ بلند آواز سے یہ دعا کیا کرتے، یہاں تک کہ ہم بھی سن لیا کرتے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پریشانی کے موقع پر آپ ایک دعا اور کیا کرتے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ الفاظ ہماری زبان پہ جاری ہو جانے چاہیے۔ یہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ٹیکنیک نمبر 1 سکھا رہے ہیں۔ ٹیکنیک نمبر 2 یا اسٹریٹجی نمبر 2 ہے وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، نماز پھر کثرت سے پڑھے، گھٹن ہے، ڈپریشن ہے، جو بھی ہے پریشانی ہے، نماز کی طرف۔ اور تیسری چیز ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی اس طرح سے عبادت کرو کہ تمہیں موت آ جائے، عبادت میں لگ جاؤ۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز کا پڑھنا نہیں ہے، ہر وہ کام کرو جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ عبادت ہے۔ راستے سے گزرتے ہوئے اللہ کا حکم سمجھ کے آپ نے ایک اذیت والی چیز کو ہٹا دیا، آپ نے عبادت کی۔ مسلمان عورت گھر سے باہر نکل کے جتنی دیر پردے میں رہتی ہے، علماء کرام کہتے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ سیر میں بھی ہے وہ عبادت کی حالت میں ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھانپ رکھا ہے۔ عبادت کا مطلب ہے ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور ہر اس کام سے بچنا جس کے بچنے سے اور نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 اسٹریٹجیز ہیں جو سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل اور سینے کی تنگی، گھٹن اور ڈپریشن کے علاج کے طور پر بیان کی، اور ہمیں بھی اسموکنگ کی بجائے، سوشل میڈیا کا سہارا لینے کی بجائے، لوگوں سے گھنٹوں باتیں کرنے کی بجائے، ہر کسی کے سامنے اپنا دکھڑا کھولنے کی بجائے یہی اسٹریٹجیز اختیار کرنی چاہیے۔ اور آخر میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے ایک کام ضرور کیجئے، اور وہ یہ کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، یہ سوچیں کہ میرا اللہ ان مشکلات سے بڑا ہے، میرا اللہ چاہے تو میری یہ ساری پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں، اور اگر اس نے مجھے ان مشکلات میں ڈالا ہے تو یقیناً وہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ بہتر دینا چاہتا ہے۔ اللہم اجرنا فی مصائبنا ہذہ واخلف لنا خیرا منہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بدگمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی نیگیٹو فیلنگز ذہن میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گمان رکھیں کہ جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو تپتے صحرا میں ضائع نہیں ہونے دیا تھا، وہ ہمیں بھی کبھی انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنے پیاروں کو بھی سکھائیں، اور آخرت کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔